It's a beautiful place. I like it. It's a Pakistan monument. Thank you. My name is Simon Way. I come from England. We're visiting Islamabad. We've had an amazing time exploring the Pakistan Monument, and yesterday we took Trail 3 up into the Margala Hills, and yeah, we've been having a great time. Do you want to? I'll hand over to you. Thanks, Simon. Hi, I'm Serena. We were all visiting Islamabad for a friend's wedding, and having an amazing time so far. Going to spend today looking at the monument and going to the Lok Visra Museum, and really looking forward to it. Thank you. It's been a great time. Thank you very much. ویلکم پاکستان پیس ٹی وی. اسلام آباد کے شکر پڑیاں کے مقام پر ایک خوبصورت تاریخی ثقافتی سیاحتی ایک یادگار عجائب گھر بنایا گیا ہے. یہ عجائب گھر پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے اور اس میں جو ہے 4 ستون بنائے گئے. ان ستون کے باہر لکھا ہوا ایمان، اتحاد، تنظیم، یونائٹی، فیتھ، ڈسپلن. پھول کی مانند یہ پنکھڑیاں 4 پنکھڑیاں ہیں جس پر جو ہے پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ. ایک پنکھڑی پر قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، مینار پاکستان، بادشاہی مسجد دکھائی گئی ہے. جبکہ دوسرے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاعر مشرق علامہ اقبال، وادی سندھ، محبت خان مسجد، قلعہ لاہور دکھائی دیا گیا ہے. جب پنکھڑی ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں اچ شریف جنوبی پنجاب، اسلامیہ کالج پشاور، زیارت ریزیڈنسی شیش محل درہ خیبر دکھائی دیتا ہے. یہ خوبصورت تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے بہت خوبصورت ہیں. فیصل مسجد اور شاہجہان مسجد، روہتاس قلعہ اور گوادر کی تصاویر کا بھی عکس اس میں شامل ہے. اسٹوڈنٹ کا یہاں ٹرپ ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں. مائی نیم از مریم اور یہ بہت پیاری جگہ ہے، بہت مزے کی جگہ ہے، مجھے بہت پیاری لگی ہے یہ. تھینک یو سو مچ. اور یہاں پر ہم کافی انجوائے کرتے ہیں ماشاء اللہ. ناظرین، میں ہوں عمار اور اس وقت موجود ہیں شکر پڑیاں کے اوپر. ایک میوزیم ہے، پاکستان میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کریں گے. اس کے اندر جانے کی کیا ٹکٹ ہے، کیا ٹائمنگ ہے، کس ٹائم سے اوپن ہوتا ہے، کس ٹائم یہ کلوز ہوتا ہے میوزیم، اور اس میوزیم میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آئیے میرے ساتھ. جی ناظرین، پاکستان مانیومنٹ میوزیم ہم پہنچ چکے ہیں، اندر داخل ہو چکے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں یہاں اسٹوڈنٹ کے لیے 20 روپے ٹکٹ ہے، جبکہ بڑوں کے لیے 50 روپے ٹکٹ ہے. 7 سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ مفت ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جمعے کے دن آتے ہیں تو یہاں ان کی انٹری فری ہے. میوزیم منڈے آف رہتا ہے، سب دن کھلا رہتا ہے. ٹائمنگ اس کی جو ہے صبح 10 سے لے کر رات 7:45 تک ہے. جمعہ نماز کا وقفہ ہوتا ہے. آپ اندرونی مناظر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جو ہیں گارڈ جو ہیں پہرا دے رہے ہیں اس میوزیم کے اندر. اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں یہ تحریک آزادی، فریڈم موومنٹ، قیام پاکستان میں جد و جہد کرنے والے ہیروز کی قربانیوں کو مرحلہ وار تاریخی حقائق کے حوالے سے دکھایا گیا ہے جو کہ پاکستان کے حصول کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے دکھائی گئی ہے. اور اسی طرح سر سید احمد خان کا جو ہے کردار قیام پاکستان میں بہت اہم رہا ہے. علامہ محمد اقبال کا یہاں مجسمہ بنایا گیا ہے. یہ خطبہ دے رہے ہیں، جو خطبہ مشہور ہوا تھا 1930 خطبہ الہ آباد کے مقام پر. یہاں جو ہے علامہ اقبال کا جو مجسمہ ہے وہ بھی نصب کیا گیا ہے بنا کر. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مجسمہ ہے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ریئل میں علامہ اقبال یہاں پر موجود ہوں. یہ بالکل ہو بہو کاپی کر کے اس طرح مناظر بنائے گئے ہیں. علامہ اقبال چیئر پر بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں. یہ وہی تصاویر ہیں، ہماری تاریخی تصاویر
انہی کو دیکھ کر یہ مجسمے بنائے گئے ہیں۔ ادھر جو ہے ایک مقبرہ بنایا گیا ہے، یہ مقبرہ بھی یہاں پر جو ہے آرٹیفیشل بنایا گیا ہے۔ علامہ اقبال کی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک جو کوٹ ہے وہ بھی یہاں پر رکھا گیا ہے، اور قمیض ہے، اور کتاب ہے، اس کتاب میٹا فزکس آف رومی اس کا نام ہے اس کتاب کا، وہ بھی رکھا گیا ہے یہاں پر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر علامہ اقبال کے لباس موجود ہیں، اسی طرح کے ہو بہو ملتے جلتے۔ یہاں پر پرانا پنکھا رکھا گیا ہے جو پرانے زمانے میں چلتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے شوز بوٹ یہاں پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور حقہ، علامہ اقبال کا یہ حقہ بھی یہاں پر رکھا گیا ہے اسی طرح کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر علامہ اقبال کی چیئر بھی موجود ہے، اور یہاں قرآن پاک موجود ہے، اور ساتھ اس کے اگر جو ناظرین یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے پاکستان کی تاریخی فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ جد و جہد کا یہ کارنر ہے، یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں عوام سے تقریر کر رہے ہیں کہ پاکستان بنانے کے وقت جو لوگوں کو اکٹھا کیا تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ مجسمہ بنا ہوا ہے گاندھی کا۔ آپ نے گاندھی اور قائد اعظم کی جناح اینڈ گاندھی ٹاک آپ نے 1944 ضرور پڑھا ہوگا، یہ بھی اسی کا جو ہے آپ کو عکس یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ یہاں آپ کو ایک گول میز پر کچھ شخصیات نظر آتے ہیں، ان کی قیادت کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، یہ بھی ہمارے پاکستان کے سیاسی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ان سب کے ساتھ گفتگو میں محو نظر آتے ہیں۔ یہ مجسمے آپ کو ایسے لگتے ہیں جیسے ریئل میں یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اور اس میوزیم میں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مجسمے یہاں پر تعمیر کیے گئے ہیں، اور یہ مجسمے ایسی شکل میں دکھتے ہیں جیسے یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہاں پر ہجرت کے وقت پاکستان کے وقت جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کی تصاویر بھی اور مجسمے رکھے گئے ہیں۔ 3 جون کا پلان جو کہ بہت اہم ہے منصوبہ، اس کا بھی نقشہ موجود ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو بطور بیرسٹری کر کے آئے تھے اور انہوں نے وکالت کا شعبہ اختیار کیا تھا، وہاں ان کا وہ مجسمہ بھی شامل ہے، وہ مجسمہ بھی بنا کے رکھا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ صوفے پر بیٹھے ہیں اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک یادگار مجسمہ یہاں پر موجود ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اور بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پہلی قانون ساز اسمبلی میں خطاب کیا تھا، اور وہ بھی مجسمے یہاں پر بنا کر رکھے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوسرے لوگ بھی شامل ہیں اور وہ اس خطاب کو سن رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا جھنڈا لیے لیاقت علی خان موجود ہیں، لیاقت علی خان جو ہیں ان کا یہاں مجسمہ بنایا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک فریم ہے جس پہ آپ کو ایک لباس اور ایک سپیکر نظر آتا ہے۔ اوپر جائیں تو اوپر جاتے ہی آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کا اگر اوپر دیکھ کر ویو دیکھتے ہیں تو نیچے آپ کو ایک بگی سی نظر آتی ہے جس کو کچھ سپاہیوں نے ساتھ پکڑا ہوا ہے اور لے کے آگے جا رہے ہیں۔ ایک پرانی قسم کی کار جو کہ بہت مہنگی کار سمجھی جاتی تھی، لمبی سی کار ہوتی تھی، اسے مرسڈیز کہتے ہیں، یہ پرانی مرسڈیز ہے، یہ بھی آپ کو اصل حالت میں یہاں پر دکھائی گئی ہے، یہ مرسڈیز جو کہ یہاں پر ٹھہرائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری ایک مرسڈیز ہے، وہاں پر بھی پاکستان کا فلیگ نظر آتا ہے۔ یہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے ایک اسکرین ہے، سینما نما ہے، آڈیٹوریم ہے، کرسیوں پر بیٹھ کر یہاں پر جو ہے ثقافت کے اور تاریخی لحاظ کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر لگے ہوتے ہیں اور لوگ یہاں آ کر دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک اور کارنر ہے اس میوزیم میں،
اس میں پانی بجلی پاکستان کی جو پانی ہے بجلی ہے اس کے بارے میں معلومات چارٹ اور تصاویر اور دوسری چیزیں بنا کر دکھائی گئی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹی سی اسکرین بھی ہے جہاں پر آپ کو یہ پروگرام دکھائی دے رہے ہوں گے کاشتکاری کے، کسانوں کے ٹریکٹر چلا رہے ہیں، کس طرح یہاں کاشتکاری ہوتی ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہے، گندم چاول وغیرہ اس طرح کی معلومات جو ہیں یہاں آپ کو ملتی ہیں۔ پاکستان کی ایگریکلچر اور لینڈ کا استعمال جو ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے چارٹ نصب ہیں، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے خواتین وغیرہ یہ کپاس کی چنائی کر رہی ہیں، اتنی بڑی تصاویر یہاں نصب کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خواتین کی ترقی، ویمن ڈیولپمنٹ، خواتین کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ پاکستان کے وقت بھی اقلیتوں کو بھی یہاں اجاگر کیا گیا، اقلیتوں کے حوالے سے بھی ایک کارنر بنایا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی کی، پاکستان ایئر فورس کی۔ یہاں پر بھی بڑے سے ایک تصاویر بنائے گئے ہیں جس پر آپ کو نظر آتے ہیں J-16، اور یہاں پر ٹینک ہیں، مختلف قسم کے ٹینک ہیں جو کہ ہمارے پاکستان آرمی جو کہ ان کے استعمال میں آتی ہیں، جو کہ ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں، چھوٹے سے ماڈلز آپ کو نظر آئیں گے، یہاں میزائلز ٹائپ بھی ہیں، اس کے ماڈلز ہیں، اور ماڈل بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہیں آپ کو یہ میزائلز وغیرہ، یہ جو ہے ہمارے آرمی سے وابستہ چیزیں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی ماڈلز کے طور پر بیان کی گئی ہیں یہاں پر۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کچھ خوبصورت پکچرز تصاویر ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان آرمی ایمان تقوی فی سبیل اللہ۔ پاکستان کا موٹو ہے پاکستان آرمی کا، پاکستان کی بہادر آرمی۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پورٹس اور شپنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، تصاویر ہیں، نصب ہیں۔ مجاہدین تحریک آزادی، فریڈم فائٹر، یہ جو ہیں فریڈم فائٹرز کے کچھ مجسمے بنا کر رکھے گئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مجسمہ سب سے پہلے ہے، اس کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح کا مجسمہ یہاں پر شامل ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو دیگر شخصیات کی تصاویر اور مجسمے یہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ ایک بگی ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھی جو ہے سفر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجسمے آپ کو باری باری چودھری رحمت علی جو ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا مجسمہ بنایا گیا ہے، آپ ان کو پہچان سکتے ہیں یہیں پہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں دوسرے جو شخصیات حکیم اجمل خان کا قیام پاکستان کے وقت بہت اہم کردار رہا ہے پاکستان بنانے کے بعد بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی عیسیٰ کا نام بھی آپ نے ضرور پاکستان اسٹڈی میں پڑھا ہوگا اس کی کتاب میں۔ اور ناظرین جیسے کہ ادھر بھی آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی سیاسی جو شخصیات، نواب وقار الملک، یہ بھی ہمارے یہاں پہ مجسمہ ان کا رکھا گیا ہے، نواب صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کا مجسمہ۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ہمارے جو ہیں سیاسی شخصیات، حسین شہید سہروردی صاحب کا مجسمہ یہاں موجود ہے۔ مولانا شوکت علی خان کا جو ہے بہت اہم کردار رہا ہے پاکستان بنانے میں۔ مولانا محمد علی جوہر کا مجسمہ یہاں پر شامل ہے ناظرین۔ خواجہ ناظم الدین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا مجسمہ ہے۔ اس کے علاوہ سر آغا خان سوم کو نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، یہ ان کا مجسمہ یہاں پر شامل ہے۔ سردار عبدالرب نشتر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ان کا بھی مجسمہ بنا ہوا ہے۔ اور نواب محسن الملک کا مجسمہ ہے، یہاں پر ان کا مجسمہ رکھا گیا ہے بنا کر۔ بالکل اسی طرح فریڈم فائٹرز کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ میں ہوں عمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیس ٹی وی۔ اس وقت موجود ہیں ہم شکرپڑیاں لوک ورثہ کے میوزیم میں۔ یہ میوزیم بہت معلوماتی، یہاں پہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ جنہوں نے مطالعہ پاکستان اسٹڈی کی بک 1 کلاس سے لے کے گریجویشن تک جو چیزیں پڑھی ہیں، جن شخصیات کے نام پڑھے ہیں، ان سارے شخصیات کے یہاں پر مجسمے، تصاویر، معلوماتی چیزیں رکھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے ہمارے پاکستان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں،
اور کیا کیا ان کی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں رہی ہیں. یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اس میوزیم کو. یہاں ابھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں جنہوں نے میوزیم کو وزٹ کیا ہے. ان سے جانیں گے کہ کیسا لگا ان کو یہ میوزیم. جی آپ بتائیے گا, آپ کو یہ میوزیم کیسا لگا, اندر کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی؟ مجھے تو بہت اچھا لگا. میں نے تو کتابوں میں پڑھا تھا پاکستان کی آزادی کے بارے میں, لیکن یہاں آ کر خود جو مجسمے دیکھے, آزادی سے پہلے لوگوں کی قربانی دیکھی, تو بہت اطمینان بھی ہوا. لیکن ہمارے جو سب قائد اعظم ہے, علامہ اقبال ہے, اس نے جو تعبیر دیکھا تھا پاکستان کے لیے, انہوں نے اس کے لیے بہت سے قربانی دی اور حقیقت میں پاکستان کی آزادی کے لیے بہت جدوجہد کی ہے. بہت اچھا لگا. بہت شکریہ جی, انجوائے کریں, آگے شکر پڑیاں ہیں اور دیکھیں, انجوائے کریں پاکستان کو, پاکستان کے خوبصورت مناظر کو. ویلکم ویلکم, زندہ باد. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے, ٹرپ آیا ہوا ہے, ان سے ہم جانیں گے. یہ پاکستان مونومنٹ میں آئے ہیں سیر کرنے, اور انہیں یہاں کا مونومنٹ کیسے لگا. جی آپ بتائیں گے کیسا لگا آپ کو؟ مجھے تو بہت اچھا لگا. بیسکلی یہ بہت اچھی اور میرے خیال سے ہم سب کے لیے ایک انفارمیشن حاصل کرنے والی جگہ ہے. یہاں سے آپ کو کافی زیادہ نالج بھی حاصل ہوتا ہے ہسٹری کے حوالے سے, اور دوسرا یہاں پہ آ کے آپ کو ایک الگ سا فیلنگ آتا ہے کہ جی ہمارا ہے پاکستان, بہت اس کی بہت اچھی ہسٹری ہے. یہ آپ کو ادھر سے ضرور پتہ چلتا ہے, اور میں امید کرتی ہوں آپ سب آئیں گے اور آ کے اس جگہ کو وزٹ کریں گے.